اچھا جی، اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے NCOC کو بیسکلی بند کیا جا رہا ہے اور ذمہ داریاں وزارت صحت کو سونپی جا رہی ہیں. اسد عمر اور خطاب کریں. مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہمیں جو کامیابی حاصل ہوئی اور دنیا نے جس کی پذیرائی کی، دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے پاکستان کو کہا کہ دنیا میں چند ممالک جن سے سیکھا جا سکتا ہے اور جنہوں نے بہترین طریقے سے کووڈ کا مقابلہ کیا، اس میں پاکستان شامل ہے. دنیا کی بڑی بڑی پرسنالٹیز، بڑے بڑے ناموں نے پاکستان کی تعریف کی. تو یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کہ یہ کام کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ کار اپنایا پہلے دن سے، وہ صرف تمام حکومتی اداروں کے میل جول کے صرف نہیں، بلکہ پوری قوم نے، من حیث القوم ہم نے اس کا مقابلہ کیا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں آل آف گورنمنٹ اپروچ اینڈ آل آف نیشن اپروچ. تو یہاں پہ صرف آل آف گورنمنٹ اپروچ نہیں تھی، آل آف نیشن اپروچ تھی. اور اس کے اندر جتنے بھی معاشرے کے طبقے ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. ہماری حکومت کے جتنے ادارے ہیں، وفاقی حکومت کے سویلین ادارے، تقریباً تمام منسٹریاں اس کے اندر انوالو ہوئیں، زیادہ تر کم سے کم منسٹریز اس کے اندر انوالو ہوئیں، اور صوبائی تمام حکومتیں انوالو ہوئیں. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کتنے بڑا چیلنج جب آیا تو وفاق اور صوبوں نے مل کر بڑے احسن طریقے سے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر کے کام کیا. جو یہاں سے فیصلے ہوتے تھے وہ مشاورت کے ساتھ لیے گئے اور اس کے بعد تمام صوبوں کے اندر ان کا اطلاق کیا گیا. میں خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فوج کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ NCOC کی جو ہماری ٹیم تھی جو دن رات آپریشن یہاں پہ چلتا تھا، وہ تو ایئر ڈیفنس کمانڈ کے جو ٹیم ہے جس کے سربراہ پہلے لیفٹنٹ جنرل حمود ہوتے تھے، بہت بڑا کردار ہے انہوں نے اس سارے کام کے اندر ادا کیا. پھر ان کے ریٹائر ہونے کے بعد لیفٹنٹ جنرل ظفر اقبال جو ہیں انہوں نے وہ لیڈرشپ لی اور اسی احسن طریقے سے کام کو آگے چلایا. میں خاص طور پہ نام لینا چاہتا ہوں DG ہمارے جو آپریشنز تھے، میجر جنرل آصف گرایا. میں پہلے بھی بول چکا ہوں وہ قومی ہیرو ہیں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، اور پوری یہاں پہ ہماری ٹیم جو تھی NCOC کی. لیکن اس کے علاوہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے جو کورز ہیں انہوں نے بھی کام کیا. اسی طریقے سے صوبائی اگر میں اس میں چلا جاؤں تو ہمارے چیف سیکٹریز، ہمارے ہیلتھ سیکٹریز، ہمارے جو انتظامیہ کا پورا ڈھانچہ گراؤنڈ تک تھا، DCs نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا اس کے اندر. ہمارے جو صحت کا عملہ ہے اس نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا. اور ظاہر ہے سب سے زیادہ اہم رول جو ہے وہ تو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا رہا، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی اس وبا سے لوگوں کو چھٹکارا دلوانے کے اندر پوری محنت کی. بہت سارے ان میں سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو تمام حکومتی اداروں کو تو میں نے ذکر کیا، میڈیا کا بہت ہی مثبت کردار رہا پورے پچھلے 2 سال کے اندر. عدلیہ نے جو فیصلے کیے وہ بہت بڑی بنیاد بنی کہ ہم وہ فیصلے کر سکے اور ان کو امپلیمنٹ کروا سکے. آپ نے دیکھا کہ مغرب کے اندر بڑے بڑے ملکوں، ڈیولپڈ ملکوں کے اندر آپ نے انتشار دیکھا کووڈ کے اوپر، پاکستان کے اندر نہیں نظر آیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ عدلیہ نے جو فیصلے کیے، لیکن ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا سہرا جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ بات کو سمجھا کہ یہ سب کا ہمارا سانجھا مسئلہ ہے، یہ سب کا ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اس لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اور جو یہاں سے NCOC سے پالیسیز بن کر جاتی تھیں اس پہ ایک بہت حد تک عمل درآمد کیا. عوام نے اپنی کاروبار جو چلاتے ہیں انہوں نے اپنے کاروبار بند کیے، بزنس کا نقصان کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی جو بڑا ایک لارجر گڈ جس کو کہتے ہیں یعنی قومی جو فائدہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی کوئی ہمیں پاکستان میں ویسا انتشار نظر نہیں آیا جیسے ہمیں بڑے بڑے ممالک کے اندر نظر آیا. یہاں پر یہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں خصوصی طور پہ ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک شخص کا جس کے بغیر یہ سب ممکن ہی نہیں تھا، اور وہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. ان کی ٹیم یہاں پہ ہے، سیکٹری ہیلتھ عامر خواجہ، باقی NIH کی ٹیم، جنرل عامر اکرام. NDMA کا بہت بڑا کردار رہا یہاں پہ. شروع کے اندر جو ہسپتالوں کے اندر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچانا تھا، اس کے بعد آکسیجن بیڈز کی فراہمی ایمرجنسی بیسس کے اوپر، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جیسے کہتے ہیں آخر میں جو ویکسین جو منگوائی گئیں پاکستان کے اندر، جو خریدی گئیں، ان کو لانے کی ذمہ داری بھی NDMA کے تحت تھی. تو یہ جیسے میں نے کہا، میں ابھی بھی جو ہے اتنے لوگوں کا نام لینے کے بعد، اتنے اداروں کا نام لینے کے بعد آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی میں بھول گیا ہوں گا. ہاں، ایک بہت اہم طبقہ مجھے اور خیال آیا، وہ ہیں پاکستان کے علماء.
بہت زیادہ مثبت کردار رہا، اور جو آپ کو معاشرے کے اندر انتشار نہیں نظر آیا اس کی میرے خیال میں ایک بہت بڑی جو ذمہ داری جو ہے یا اس کا جو صحرا جو ہے وہ ہمارے علماء تک بھی جاتا ہے. ہمارے عدلیہ کے فیصلے، ہمارے میڈیا کا کردار، ہمارے علماء کا کردار جو ہے اس نے ایک معاشرے کے اندر سب لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے، جو مشکلات بھی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، یہ قومی بہتری کے لیے ہے، اس سے ملک کا فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے. تو میں اپنے ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2 سال جو چیئرمین NCOC کے طور پر میں نے اپنے کام کیا اور بہت محنت کی، ہم سب نے، یہ تمام لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، بے تحاشا محنت کی. اس سے بڑا اعزاز میرے پاس زندگی میں نہیں ہے کہ قوم ایک چیلنج اتنے بڑے آفت کو فیس کر رہی ہو اور اس کے اندر ایک اپنا حصہ ڈالنے کا جو موقع ملا. میں ذاتی طور پہ کبھی اس کو نہیں بھولوں گا کہ یہ میرا کتنا بڑا میرے لیے احساس تھا. اور یہ تمام ٹیم جن کا میں ذکر کیا، صوبائی، ملٹری، سویلین، یہ تمام ادارے، ان کا میں ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں کہ وہ جو ایک انتہائی مشکل کام تھا، ان سب کی مدد سے اس کے اندر آسانی پیدا ہوئی. اور آخر میں ختم کرتے ہوئے میں اس ساری کامیابی کا جو اگر ایک آدمی جس کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، میں اس کا نام ضرور لینا چاہوں گا، اور وہ ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان. جو پہلے دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس مرض کے خطرے سے بھی بچانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے غریب، دہاڑی دار، کمزور طبقے کو بھوک اور افلاس سے بھی بچانا ہے. وہ بنیاد بنی ہماری تمام اسٹریٹجی کی، اور وہ اسٹریٹجی جیسے میں نے کہا جس کو دنیا نے سراہا. تو یہ تمام چیز کا اگر اوورآل اگر ایک آدمی کو سہرا جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے سپورٹ پرووائڈ کی، جس طریقے سے میرے پاس کھلا ہاتھ تھا فیصلہ کرنے کا، اور ہر فیصلے کو انہوں نے بیک کیا، تو میں ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ NCOC کے آپریشن کا آج آخری دن ہے. انہوں نے کہا کہ 2 سال میں جو کامیابی ملی دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی.